چلے مجھے یہ بتائیں، آج آپ ملے ہیں خان سے، ان کا morale، ان کا یعنی باڈی لینگویج، ان کا کیا مطلب what he was saying, he was taking the strength from General Faiz instead of practicing as a elected prime minister. فار دا ٹائم بینگ عمران خان کے دور کے سائڈ پر آج آپ کا پرائم منسٹر کیا ہے؟ پپٹ ہے. یعنی عمران خان تو پھر بھی وزیر اعظم تھا نا. یہ کوئی وزیر اعظم ہائیبریڈ دیکھیں نا، ان کو کہتے تھے ہائیبریڈ ہے وہ. آج والے بھی کچھ اور یہ تو سپرا ہائیبریڈ ہے. عمران خان کے باہر آنے سے کافی لوگ اندر چلے جائیں گے نا، مطلب گھروں میں چلے جائیں گے. آپ بات سمجھ گئے نا. اب میں یہ نہیں چاہتا تھا تو کچھ سسٹم کی چابی عمران خان کے پاس ہے نا. خان کی آزادی کیسے ممکن ہوگی؟ پی ٹی آئی کے لوگ یا ورکرز جو ہیں، یا خود خان جو ہے، یا ان کی فیملی، ان کی سسٹر ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے کافی زیادہ وہ مطلب شی واز کوائٹ ڈسٹرب، انگزائٹی تھی کہ بھائی یہ پارٹی کے لوگ جو ہیں ان کو فکر ہی نہیں ہے میرا بھائی جو ہے وہ کب باہر نکلے گا. ہاں صاحب پورے اعتماد تھے اور مسکرا رہے تھے. پرویز خٹک کا حال برا تھا، زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی جسم کے ساتھ، اور وہ بہرحال استعمال ہو رہا ہے استعمال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس پوڈ کاسٹ میں ہم گفتگو کریں گے جناب اظہر صدیق صاحب سے، ایڈوکیٹ ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان، سینئر وکیل ہیں آپ، اور پی ٹی آئی کے جتنے امپورٹنٹ کیسز ہیں، چونکہ آج کل کے تناظر میں ہم بات کریں گے تو ان کے اوپر ان سے گفتگو کریں گے کہ جو خاص کر عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں ان کی نوعیت کیا ہے، جن میں ان کو ریلیف مل گئی ہے اس کی نوعیت کیا ہے، اور جس میں ملنی ہے، یا آنے والے جو مقدمات کچھ جو ہے بتائے جا رہا ہے کہ وہ مزید مقدمات ان کے اوپر ہو سکتے ہیں، تو ان کی رہائی، کیونکہ اس وقت جو پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے پاکستان کے اندر ہے یا پوری دنیا کے اندر ہے، اس کا کنسرن یہ ہے کہ عمران خان کی جو رہائی ہے وہ کیسے ممکن ہو سکتی ہے. نیچرلی ہمیں یعنی لیگل جو پروسیس ہے اس کے ذریعے ہی ہوگا. اس میں جوڈیشری ہے، اس کے اندر وکلاء ہیں، اس کے اندر تمام جو پروزیکیوشن ہے، ڈیفینڈر ہیں، جو ڈیفینڈ کرنے والے ہیں، وہ سارے اس کے اندر انوالو ہیں. اور ان تمام جو اس سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، عمران خان کے کیسز سے ریلیٹڈ، اس سے، اور اس وقت جو جوڈیشری کے اوپر جس قسم کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں یا جو کچھ ہو رہا ہے مختلف کیسز کے حوالے سے، اس پہ بھی بات کریں گے. بہت شکریہ اظہر صدیق صاحب، آپ لاہور سے تشریف لائے اور آپ نے بڑا یعنی ٹائم مینیج کیا ہمارے تک پہنچنے کے لیے، بیکاز یو آر ویری بزی، یو آر ان دا کورٹس. تو یہ مجھے بتائیں کہ آج آپ ڈیالہ گئے ہوئے تھے، تو کوئی تھوڑا سا اس کا شیئر کریں ہمارے ساتھ. کیا ہے؟ اچھا، بہت شکریہ وحید بھائی. آپ سے تعلق تو بھائیوں جیسا ہے، آج سے تھوڑا تعلق ہے، بہت پرانا آپ سے تعلق ہے. ایکچولی آج ایک تو اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحب سے ملاقاتیں تھیں، اور ساتھ ساتھ دوسرا اہم ایشو تھا وہ ماسٹر آف آل کیسز ہے، ٹیکنگ اوے اے سمبل از بیننگ اے پارٹی، سیکشن 215. اور میں پارٹی میں بہت سے لوگوں کو ساتھ اعتراض رہا میرا، یعنی میں پہلے دن سے قائل ہوں اس بات کا کہ سیکشن 215 آئین سے متصادم ہے. آج پاکستان تحریک انصاف جو دیکھ رہی ہے نا، وہ شاید نہ دیکھتی اگر سیکشن 215 جو ہے آئین سے متصادم ڈکلیئر ہو جاتا. اس کے لیے میری بڑی کاوش رہی، بڑی کوشش رہی، اور میں نے باقاعدہ شیئر بھی کیا 3 جنوری کا 2024 کا میں نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک آئینی درخواست دائر کی، اور میں اس وقت سے کوشش کر رہا ہوں. اور وہ میری جنگ جو ہے وہ فروری تک گئی. جسٹس شاہد بلال حسن جب سپریم کورٹ میں آ گئے، انہوں نے پولیٹیکل پارٹی کو کہہ دیا ایسوسیشن ہے، حالانکہ وہ تو ہے نہیں. پولیٹیکل پارٹی آرٹیکل 17(2) کے تحت آتی ہے. اس میں میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں، یہ جنگ اتنی آسان نہیں ہے. یہ جو کہہ رہے جنگ ہے کس سے؟ اچھا، یہ بڑی زبردست بات. جنگ ہے آپ کے اس کے زنگ آلود نظام کے ساتھ. ہم صرف اسٹیبلشمنٹ ایک ادارے کو نام دیتے ہیں، نا 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 نا. اسٹیبلشمنٹ جو ہے فوج کا ایلیمنٹ ہے، عدلیہ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، بیوروکریسی کی اسٹیبلشمنٹ ایگزیکٹلی، سول سوسائٹی کی اسٹیبلشمنٹ ہے، وکلا کی اسٹیبلشمنٹ ہے. اسٹیبلشمنٹ ایک مرکب ہے. میجر رول کسی کا ہو وہ میں اس پہ نہیں بات کرنا چاہتا. تو یہ لڑائی اس نوعیت کی ہے، اس طرح وکلا نہیں لڑنی. وکلا کو عقل مندی کے ساتھ انٹیلیجنٹلی موو کرنی ہے تاکہ اس کے اصل نتائج لے سکیں. لیکن یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ خان کی جنگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہے؟ کیونکہ آپ نے جنگ کی بات کی نا کہ بڑی اس میں تو کوئی شک نہیں. میں نے تو اس لیے کہا کہ مرکب ہے نا جی. یعنی اب ہمیں جب ہم اسٹیبلشمنٹ کا یعنی وہ تصور پیش کیا جاتا ہے تو
وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کس طرف اشارہ ہوتا ہے؟ نہیں وہ تو دیکھیں میں بتاؤں وہ تو وجہ کیا ہے کہ میجر چنک تو یقیناً وہیں جاتا ہے. میجر چنک جو ہے نا اس کی ریسنٹ مثال آپ نے آج دیکھ لی, کل دیکھ لی آپ نے, وہ جو باقاعدہ ISI کا نام دے کر ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ ٹیلی فون کال انٹرسپٹ کر سکتے ہیں, حالانکہ 40 لاکھ سے زائد جسٹس بابر ستار کے پاس جو معاملہ لگا ہے نا اس میں 40 لاکھ سے زیادہ تو آپ کے پاس کیپیسٹی ہے انٹرسپٹ کرنے کی, آپ کالنگ کو انٹرسپٹ کرنے کی. پاکستان میں یہ ڈیٹا میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ ابھی میں نے ایک روز پہلے پڑھا ہے کہ 188 ملین وہ ہیں ٹیلی فون یوز کرنے والے, اور جو اینڈرائڈ یوز کرتے ہیں انٹرنیٹ سوشل میڈیا وہ تقریباً ہیں کچھ 7 کروڑ کے قریب, اور 18-19 کروڑ جو ہے وہ موبائل یوز کرنے والے ہیں. اب یہاں سے اندازہ لگائے نا, یہ وہ میڈیم ہے جس نے پاکستان میں اس وقت انقلابی ایک صورتحال رکھی, ورنہ تاریخی طور پر ہم دیکھتے آئے ذوالفقار علی ہم پاکستان بننے سے ویسے نوٹیفیکیشن سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ یہ تو پہلے اور یہ دنیا میں یہ دنیا کے کس ملک میں نہیں ہوتا. بالکل بالکل ایسا ہی لگے. یہ نوٹیفیکیشن اصل میں بظاہر بتایا ہے نا تسلی کے لیے, لیکن وہ تو دیکھیں نا یو کانٹ, آپ دیکھیں مثال کے طور پر جب تک آپ کمپلینٹ کیسے پتا ہے کہ میری کال آپ کی کال سب کی ٹرانسفر ہو رہی ہیں, جتنے امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں ان سب کا, اور اس حد تک ہے. ویسے وہ 40 لاکھ سے کم ہی ہوں گے نا جن کے انہوں نے جس نے کچھ کرنا ہے اگر نہیں وہ تو یقیناً یاد رکھیے گا. اس میں میجر جو میرے پاس انفارمیشن ہے, میجر بیوروکریٹ ہیں آپ کے, ججز تقریباً سارے نوٹڈ ڈاؤن جو میرے پاس انفارمیشن ہے, لائر جو ہمارے لوگ ہیں آپ کے, بالکل جرنلسٹ, صحافی, سول سوسائٹی کے لوگ, تو یہ ایک بہت بڑا چنک ہے. یہ صرف اس طرح نہیں ہے. یہ وجہ کیا ہے, ایک تو آپ کا اوور آل سینیریو ہے, پھر یہ پاکٹس میں یعنی شہروں میں, صوبوں میں, اور پھر ٹیررزم نے بہت بڑا ایک چیلنج 100% جتنے کیسز ہوئے وہ افغانستان سے آپریٹ ہوتے رہے, وہاں سے کالز آتی رہیں, بلکہ اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ کائنڈ آف ا سچویشن. انڈیا سے آپ دیکھیں گلبشر یادو والا معاملہ دیکھیں آپ, اجمل قصاب والے معاملے میں پھنسانے کی کوشش کی گئی. پرابلم یہاں جو ہوئی ہے نا جب آ کر, کیا ہمارے یہاں اوور لیپ کر گئی کچھ چیزیں. آپ نے باتوں کو چھیڑ لی, بات ہٹ گئی ہے ٹریک سے, یہاں چیزیں اوور لیپ ہو گئی. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ہم نے سیاست کو زیادہ کنٹرول کرنا شروع کر دیا, یعنی ہم سیاست میں اس حد تک گھس گئے کہ ہم ڈیسیجن میکنگ میں اور ساری چیزوں میں آگے. اور سیاستدان کا کتنا قصور ہے اس میں؟ دیکھیں جس پارٹی نے حکومت میں آنا ہوتا ہے اور ان کی لائن اگر مال روڈ سے سیدھی ہے, وہاں پہ بلاکڈ نہیں ہے, یا پنڈی سے سیدھی ہے, وہ مال روڈ پنڈی والے مال روڈ کی میں بات کر رہا ہوں, میں لاہور والے مال روڈ کی بات, وہاں بھی ہے نا. اسلام آباد میں داخل ہونے کے لیے اگر مال روڈ ان کے لیے کھلا ہے تو پھر جو مرضی ہے. آپ عمران خان صاحب نے آن ریکارڈ ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہا کہ میں پرائم منسٹر ہوں, مجھے ان کو مانیٹر کرنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ بات آپ نے سنی ہوگی, وہ مجھے میرا تو اکثر ملاقاتوں میں ذکر رہا ہے. آج ہمارے دوست جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ جو ہے نا یہ سارا معاملہ جو ہے یہ, اور وہ کسی حد تک ٹھیک بھی کہتے ہیں کہ کل کو انہوں نے اپوزیشن میں جانا ہے تو پھر انہوں نے سیاپا ڈالنا ہے. اور یہی بات ہے نا, یہی بات ہے. دیکھیے ملک کی سالمیت کے اوپر نا اصل میں ایک ٹائم ایسا, میں وہ ٹائم دیکھ رہا ہوں, اللہ کرے کہ وہ وقت آ جائے. میں جو وقت دیکھ رہا ہوں, اللہ کرے, حالات نہیں مجھے لگ رہے کہ وہ وقت آ سکے کہ وہ سیاستدان اٹھنا نہیں چاہتا. ایک وجہ یہ ہے سیاستدان نہیں, مار کھا کے ان کو آزادی کیوں یاد آتی ہے. مطلب آپ دیکھیں نا, نواز شریف صاحب کا بھی وہی ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ تھا, جب وزارت عظمت نکلے اور لاہور جا رہے تھے تو پھر انہوں نے یہ نعرہ انٹروڈیوس کروایا. آج کل وہ نظر نہیں آتا. اور خان صاحب بھی جو ہے وہ کہتے ہیں جی اب حقیقی آزادی ہمیں چاہیے. اچھا دیکھیے ایک وجہ تو بڑی ذرا ہمیں تھوڑا سا فرق ڈالنا پڑے گا بھائی صاحب. وجہ کیا ہے, یہ 85 سے پروجیکٹ چلے آ رہے ہیں. میں 85 سے کہتا ہوں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے شروع کرتا ہوں میں سارے معاملے کو. 70s کے بعد نا پوسٹ جو آگے چلا, نواز شریف کو پالا بڑھایا, جنرل جیلانی نے, ہر ایک کو پتہ ہے, محترمہ بے نظیر آئی, آ کر بدلنے کی کوشش کی, لیکن ایک سٹیج پہ انہیں بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جانا پڑا. پھر کیا ہوا, اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو توڑا, پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بنی. پھر مسلم لیگ نون کو توڑا, مسلم لیگ کاف بنی. پاکستان تحریک انصاف کو آج توڑا تو تحریک عدم نہیں. لیکن آپ نے بیچ میں وہ جو ہے نا وہ
ریسرچ گیپ چھوڑ دیا نا. آپ 2011 سے 18 کی بات بھی کریں نا. نہیں میں آ رہا ہوں جو 3 مخلص لوگ خان کے ساتھ اٹیچ تھے. اب دیکھیں وجہ کیا ہے وہ الیکٹیبلز. اب وجہ یہ ہے کہ نا دیکھیں ایکچوئل پی ٹی آئی تو 2011 کا جو لاہور کا جلسہ تھا اس کے بعد دیکھیں نا جو لوگ ان کے ساتھ آئے, کہاں سے آئے, کیسے, ہمیں ایکچولی ہمیں پاکستان تحریک انصاف میں جو ایک بات ہے نا الیکٹیبلز نہیں لینے چاہیے تھے. جی عمران خان صاحب کو بہت جلدی اس کا احساس بھی ہو گیا تھا کہ لیکن اب الیکٹیبلز لے کے سیٹیں ان کے پاس تھی, بڑی تھن میجورٹی تھی. اور ایک بات اور بتا دوں آپ کو جو یہ نہیں, لیکن خان صاحب کے جو اسٹیبلشمنٹ سے جو وہ انٹریکشن جنرل فیاض حمید کے ساتھ, یعنی میں یہ کہوں کہ نہیں, میں میری ملاقاتیں رہی ہیں, میں یہ کیوں کہوں آپ کو اس حوالے سے کہ ہم تو دیکھتے رہے نا جنرل فیاض حمید کو, ہم یہ کہوں کہ نا. اور مطلب آپ آئی وٹنس ہیں کہ خان کی جنرل فیاض سے میٹنگز ہوتی ہیں. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, وہ تو دیکھیں نا, جو مرضی آپ کہہ لیں اس کانٹیکس کے حوالے سے کہ یہ تو میٹنگز تو نارمل بات ہے. آج یہ کہوں کہ میٹنگز نہیں ہوتی, نہیں رول بھی تھا نا وہ تو دیکھیں نا, وہ تو اس حد تک کہ خان صاحب تو خود کہتے ہیں کہ ان کو ڈی جی ایس آئی ہٹانا نہیں چاہیے تھا. وہ تو آج بھی سمجھتے ہیں کہ اس بات کا فیصلہ مجھے کرنا چاہیے تھا. یعنی یہ کوئی تو اس کا مطلب ہے کہ he was taking the strength from General Faiz instead of practicing as a elected prime minister. اس کا چھوٹا سا مثال لے لینا جی, فار دا ٹائم بینگ عمران خان کے دور کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں آپ. بھائی صاحب آج ذرا دیکھیے گا, آج آپ کا پرائم منسٹر کیا ہے, پپٹ ہے. یعنی عمران خان تو پھر بھی وزیر اعظم تھا نا, یہ کوئی وزیر اعظم ہائیبریڈ دیکھیں نا, ان کو کہتے تھے ہائیبریڈ ہے وہ, آج والے بھی کچھ, اور یہ تو سپرا ہائیبریڈ ہے. آپ اندازہ لگائیں ہائیبریڈ پلس پہ وہ بڑی زبردست بات بتاؤں آپ کو. چلے یہاں پہ جب مجھے پتا ہے, میری کسی سے آج بات ہوئی, وہ کہنے لگے جناب یہ تو روتا گیا ہے وہاں تک کہ جناب میں نہیں کر سکتا یہ فیصلہ اگر آ گیا سپریم کورٹ کا مخصوص رشتوں والا, اگر مخصوص رشتوں کا فیصلہ میرے خلاف آ گیا میں تو نہیں رہتا. اور جس کسی نے بھی کہا, انہوں نے کہا بھائی اب یہ کرسی پکڑی ہے تو ہم نہیں جائیں گے, تم چھوڑو گے نہیں. یہ دیکھ رہے, یہ سمجھنے والی بات ہے نا. اور ہم اسی سپرا ہائیبریڈ سسٹم میں کیا دیکھ رہے ہیں, ہم شوکت ان کو یقیناً انہی کا دیا ہوا تھا یا لے لیا گیا, جیسے بھی ہم نے رکھا. اس سے پہلے حفیظ شیخ دیکھیں نا, جیسے عمر جو ہے اس کو فارغ کرنا پڑا اسد عمر کو, بیکاز ہی واز ریزسٹنگ کہ آئی ایم ایف کو کہ بھائی اتنے ٹیکسز لگاؤ گے لوگ تو یہ تو انفلیشن سے مر جائیں گے. But he was out then. دیکھیں اب یہاں سے سمجھ گیا آپ. دیکھیں پاکستان کے اندر سب سے پہلی بات تو میں نے آپ کے سامنے اسٹیبلشمنٹ رکھ دی ہے. دوسرا انٹرسٹ اسٹیبلشمنٹ کا بہت رول ہے. میں یہاں قریب رہ کے میں کچھ چیزیں سیکھ گیا ہوں, ہمیں سمجھ آ رہی ہے. یعنی میں کو تقریباً 9 مہینے جب میرے گھر پیٹرول بموں سے حملہ ہوا, فائرنگ ہوئی, بڑی تکلیف میں نے وقت گزارا باہر, اور وہاں جا کے میں بیٹھ کے سیکھ گیا کہ وٹ از دا رول آف MI5, MI6, موساد, CIA, NDS اور را. یعنی یہ تو سمجھ میں آ گیا نا. لیکن خان کو کیوں نہیں سمجھ آیا؟ خان دیکھیے, خان وجہ تھی کہ خان اپنی طاقت پہ یقین رکھتا تھا. خان سمجھتے تھے, اور آج بھی. Do you think the language he was using in the press conferences اور جلسوں میں, جس مطلب آپ when you take the names as a, جب آپ پرائم منسٹر رہ چکے ہوں تو تھوڑا سا وہ میرا خیال ہے اوور ڈو نہیں ہو گیا تھا ان سے چیزیں؟ دیکھیے میں جو کہ میں اس بارے میں تو خان صاحب خود بہتر بتا سکتے ہیں. میں جو سمجھتا ہوں, یعنی وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ ان کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کیا جائے گا. بات دیکھیں نا, انہوں نے وجہ کیا, انہوں نے سارا کچھ سیکریفائس کیا سسٹم کے ساتھ, جس طرح بیٹھ کر ان کی کئی باتیں مانی. آج مانے جائے نا, ہم جو مرضی کہیں, وہ اب کئی باتیں مانی ان کی. یعنی وہ IB کا اپنا رول ہے, ISI کا اپنا رول ہے, اسپیشل برانچ کا اپنا رول ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ کئی باتیں ایسی ہیں جو مانی. اور آج آ کے جب بندہ سوچتا ہے نا کہ نہیں میں اپنا فیصلہ, جب انہوں نے فیصلہ اپنے کرنے شروع کیے نا, پھر ضرورت نہ رہی, پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی. کہ جب عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ فیصلے اب ہم سارے خود کریں گے, تو خود والی بات تو پھر آپ کو پتہ پسند نہیں ہے ہمارے نظام میں. اور آج بھی اگر نہ سیکھے نا, یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں 5 جون 2023 میں جب میں پہلے تو بیٹی کی شادی پہ گیا تھا غالباً 22 اپریل کو, اور 9 مئی کو واپسی تھی میری. 9 مئی کو میری واپسی تھی, ٹکٹ بک تھی. 9 مئی کو یہ سانحہ ہوا تو 17 مئی کو میں واپس آیا. اس کے بعد غالباً میں 28 مئی کو گیا ہوں یا 27 مئی کو گیا ہوں, 3 دن کے لیے دبئی گیا تھا. تو میں جب لنڈن پہنچا نا دوبارہ, تو میں نے ایک پریس کانفرنس کی. میں نے کہا پاکستان کو میثاق پاکستان کی ضرورت ہے. اس وقت لوگ میری بات, میرے پارٹی کے لوگ نہیں سمجھ رہے تھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میں کچھ چیزیں بہت قریب سے دیکھی ہوئی تھی.
کہ جوڑ لو ان سیاسی جماعتوں کو. اگر یہ چاہتی ہیں نا ہائیبرڈ رجیم سے نکلنا, اگر یہ انٹرنیشنل وہ تو دیکھیں 2006 میں محترمہ شہید اور نواز شریف نے بھی جب دونوں کو آؤٹ کر دیا گیا تو ان کا اب واپسی کیسے ہوگی, مل کے واپس جائیں گے. تو یہ جب پاور سے بندہ باہر آتا ہے نا, اب دیکھیں نا, یعنی 12 بجے تک جنرل باجوہ جو تھے وہ ہی واز دا موسٹ فیوریٹ پرسن, اور 12:01 پہ ہی واز دا موسٹ ہیٹریڈ پرسن. تو یہ چیزیں جو ہیں اس سے پھر تھوڑا سا ایک بات اور بھی سب جو میں دیکھیں ایک بات آئی تھنک کہ وہ اب چلے. مجھے یہ بتائیں, آج آپ ملے ہیں خان سے, ان کا مرال, ان کا یعنی باڈی لینگویج, ان کا کیا مطلب what he was saying؟ نہیں, میں آج تو بنیادی طور پر وجہ تھی کہ جیسے ہی پہنچا ہوں وہ ملاقات تو کرنے نہ دی گئی. اچھا, اس کی ایک مین وجہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. پرویز خٹک صاحب آئے ہوئے تھے. اچھا, آج ان کا بیان تھا تو انہیں ڈر اور خوف تھا کہ کہیں وکلا زیادہ نہ آ جائیں, کہ بےزتی نہ ہو جائے ان کی. اور وہ بتایا, جیل حکام نے بتایا کہ آج ہماری مجبوری ہے, ہم بہت یعنی تقریباً مانیکے والے کیس نے جو ہے کام بہت زیادہ, یعنی آپ جو مرضی آپ کہہ رہے ہیں, لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ خان صاحب جب بات ہوئی وہاں, جو دوست مل کے آئے تھے 2-3 دوست, خان صاحب پورے اعتماد تھے اور مسکرا رہے تھے. پرویز خٹک کا حال برا تھا, زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی جسم کے ساتھ, اور وہ بہرحال استعمال ہو رہا ہے استعمال, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے, میں جب لاسٹ ملاقات میری ہوئی تھی نا, اور بی بی صاحبہ سے ملاقات ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ انہیں زندگی اور صحت دے, وہ بہادر عورت کھڑی ہے, مقابلہ کر رہی ہے. میں نے یہ کام جو ہے نا, جب میں جیل کے حالات دیکھے نا وہاں, تو میں نے بیٹھ کے کام کیا. اور میں سمجھتا ہوں پاکستانی تاریخ میں یہ کام نہیں ہوگا جو اب میں کرنے جا رہا ہوں. 3 یا 4 کام ایسے ہیں جو وقت کی بہت ضرورت ہے. آپ اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں نا, تو اس ملک کو اس قہر سے نکالنا ہوگا. اب قہر سے مراد کیا ہے میری, یعنی خان کو باہر نکالنا ہوگا تو قحط ختم ہو جائے, قہر ختم ہوگا, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میں بتا دوں آپ کو, باقی لاکھوں لوگ جو پڑے ہوئے ہیں وہ پڑے رہیں. سر وہی صاحب, I'm sorry میں اس کا جواب ہی دیتا ہوں, you know, اس کا میں جواب ہی دیتا ہوں, because the PTI main agenda is, اور وہ تو خیر ساری ان کی لیڈرشپ کہ they want to see Imran Khan out of the jail, and that is اس کی ایک وجہ, I mean genuine demand, ان کی genuine demand ہے PTI کے لوگوں کی, ان کی فیملی کی. اس کی ایک مین وجہ ہے عمران خان کے باہر آنے سے. کافی لوگ اندر چلے جائیں گے نا, مطلب گھروں میں چلے جائیں گے. آپ بات سمجھ گئے نا. اب میں یہ نہیں چاہتا تھا, کچھ سسٹم کی چابی عمران خان کے پاس ہے نا, یعنی کئی چیزیں ہیں. یعنی میں ماشاء اللہ کا سنتا رہا ہوں, ماشاء اللہ لگنے والا ہے, اٹھایا دمکایا جا رہا ہے, جیسے بھی ہے کہ ججز اپنا اوتھ لینا ہوگا, یعنی اس طرح کی چیزیں لگ سکتا ہے مارشل. ابھی تو جب سے ججمنٹ آئی ہے نا جنرل پرویز مشرف والی, راستہ کوئی نہیں ہے. لیکن ایک میں ویسے بتا رہا ہوں آپ, اگر آج 2/3 اکثریت دے دیں آپ, جو پلاننگ چل رہی ہے, بڑی خبر دے دیتا ہوں آپ کو, یہ کل فیصلہ سنانا چاہیے تھا نا, کیوں نہیں سنایا فیصلہ؟ جسٹس قاضی فیصلہ سنانا نہیں چاہتے تھے, باقی ججز کہہ رہے تھے فیصلہ سنانا چاہتے. اس کے پیچھے بڑی چابی ہے. وہ بڑی چابی کیا ہے کہ اگر یہ سیٹیں دے دی جاتی ہیں ان سیاسی جماعتوں کو جن کا حق نہیں ہے پروپورشنل سے ہٹ کے, تو پھر آگے آرٹیکل 6 بدلا جا سکتا. آپ روک سکیں گے؟ بالکل نہیں روک سکیں گے. آپ آرٹیکل 6 کی لینگویج بدل سکتے ہیں, آپ چیخے مارتے رہیں, روتے رہیں, پیٹتے رہیں کہ آپ نے سسٹم ہی ایسا بنا دیا ہے. یعنی ایم پی او کے تحت لوگوں کو اٹھائیں, 4770 ڈیٹیلیں میں نے نکلوائی. 2022 میں 10,000 لوگ اٹھائے گئے. سیکشن 144 کا استعمال کیا ہوتا ہے؟ جلسے جلوس روکنے کے لیے. یار خدا رہا پولیٹیکل گیدرنگ ہے, وہ ہو رہا ہے. میں صرف وہ بتا رہا ہوں کہ جس کو آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے. 10,000 کیسز, عمران خان کے کیس, وہ کیس بنا ہے. اچھا, اس سے کیا امپیکٹ ہو سکتا, مطلب یہ جو فیصلہ تو انہوں نے آج نہیں تو کر ہی دیں گے نا, آج بھی میٹنگ کی, بٹ ڈیسیژن ابھی تک نہیں آیا, بٹ مے بی ٹمورو اور ایوننگ. تو کیا اس سے مطلب ریولیوشن آ سکتا ہے؟ آپ سچ سارا ہی پوچھنا چاہتے ہیں, عوام سننا چاہتی ہے, آپ کا ویور سننا چاہتا ہے, لوگ آپ کو سنتے ہیں. میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں جو بھیانک چہرہ ہے. یعنی یہ بات تو مجھے میرے دوستوں نے, سورسز کے جیسے بھی یہ پتہ چلا کہ ہائی کورٹ کے جج سے پوچھا گیا کہ اگر پی سی یو آتا ہے تو کتنے حلف لیں گے.
میجورٹی نے انکار کر دیا. میجورٹی نے پاکستانی تاریخ میں نہیں ہوا ہے. مشرف دور میں بھی ہوا تھا نا. ہاں لیکن اس میں اکثریت نے 66 تھے کچھ اتنے تو تھے. لیکن وہ سیکنڈ ٹائم میں, پہلی دفعہ نہیں. ہاں دوسری دفعہ جب ہوا تھا. دیکھ رہے دوسری لائیو موومنٹ چل گئی نا, وہ تو ووکلا موومنٹ آ گئی نا, وہ تو حالات ہی کچھ بدل گئے نا. اب تو حالات ایسے نہیں ہیں. ان حالات میں ان کا یہ کہہ دینا یہ بڑی بات ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کنٹرول میں نہیں آ رہی. لاہور ہائی کورٹ میں کئی وائبرنٹ ججز ہیں, سندھ ہائی کورٹ میں تو کم ہے, کے پی کے میں بھی اور بلوچستان میں بھی نا. تو یہ دو ہائی کورٹ ہیں, ان کو کنٹرول کرنا. کون کون سے؟ لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد. ان کو کنٹرول کرنا ہے. بڑا آسان طریقہ ہے اس کے لیے جی, تیاری انہوں نے کی ہوئی ہے. اچھا, اگر آج ریزرو سیٹیں جو ہیں وہ ان سیاسی جماعتوں کو مل جائے جن کا حق نہیں ہے, ٹھیک ہے, اپنے حصے کے خلاف لے کے جائیں, وہی ہو جائے گا نا جو پہلے تھا, یعنی پوزیشن وہی. بالکل وہی پوزیشن. 2/3 میجورٹی. 2/3 جب میجورٹی آ گئی تو 6 ایجنڈے ہیں, 6 ایجنڈے. اس میں ججز کی ایج کا بھی ہے. یس. اور چیف جسٹس کی 3 ایئرز, 3 سال کا ٹینیور, اور 68 ایئرز, 65 to 60. اور لاہور ہائی کورٹ جو ہے نا وہ 62 سے 65. ٹھیک, یہ بھی پلیٹ میں رکھ کر دیا گیا. فائدہ نہیں ہو جائے گا لوگوں. اب یہی تو لالچ ہے نا, یہی تو لالچ ہے الور کرنے کے لیے. اس کے بعد پھر نظریہ ضرور زندہ ہوگا. یعنی کیا ہے اب آگے آپ نے ترامیم. ثاقب نصاب پر نظریہ ضرورت نہیں تھا. وہ نہیں, ثاقب نصاب کا نظریہ میں نہیں سمجھتا, وہ اس سے 1000 درجے بہتر تھا موجودہ دور سے. ویسے میں جو کہ پبلک کو کرتا ہوں, پر میں ایک بات ختم کر لوں آپ کے سامنے. پلیز. اگلا جو کام ہے کہ وہ انٹرا پروونس ٹرانسفرز ہوگی. پاکستان میں ابھی نہیں ہے, انڈیا میں ہے. ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں جج لے جائیں. یہاں کیا ہوگا؟ اسلام آباد کے سارے پھر سزا کے طور پر ایسا ہوگا نا کہ جو زیری مارے گا بات, چلو بھی تم انٹیریئر سندھ جاؤ, تم جا کے لاڑکانہ میں بیٹھو, سکھر میں بیٹھو, حیدرآباد میں بیٹھو جا کر, پھر دیکھیں نا, پھر یہ تو ہوگا نا. ویسے بیوروکریٹ بھی تو بیچارہ چلا جاتا ہے نا, ڈی سی بن کے کہیں زوب میں لگ جاتا ہے. ایبسولوٹلی کریکٹ. لیکن ان کی برنگنگ جو ہے نا, جی, ان کی اپ برنگنگ ان کی بھی ہو جائے گی ود دی پیسج آف ٹائم. نہیں, لیکن وہ وجہ دیکھیں, وجہ کیا ہے, جو پروونشل مینجمنٹ ہوتی ہے نا, صوبائی مینجمنٹ, آج بھی دیکھیں آپ, جو پنجاب سروس کے لوگ ہیں وہ پنجاب سروس سے باہر نہیں جا سکتے. آج خان اگر ہوتا, مطلب پی ٹی آئی یا کوئی بھی پارٹی, پیپلز پارٹی, اگر ڈرائیونگ وہ کہتے ہیں ہم ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں ہے, ویسے مزے تو سارے ہی لوٹ لیں, سارا کچھ کر لیے, تو ڈو یو تھنک دے ول اسٹاپ اٹ؟ بینیفٹ دیکھتے ہیں نا, دیکھیں سیاسی پاکستانی جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ تو اپنے بینیفٹس کو دیکھتے ہیں. پاکستانی تاریخ اسی سے بھری پڑی ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا, ہم آج عمران کو جسٹس منیر سے لے کے اور بیچ میں آپ دیکھ لیں, آپ تو ماشاءاللہ, میں تو ہر دور دیکھا ہے جی. میں نے, یعنی میں وکالت سے, ہم نے تو پڑھا ہی ہوگا کچھ, آپ نے تو دیکھا ہے. 92 سے تو میں اس سارے دست کی سیاہی میں دیکھتا آیا ہوں کہ کیا میں نے ایسے ایسے معاملات بھی دیکھے ہیں, فائلیں بعد میں آئی ہیں, آرڈر پہلے ڈکٹیٹ ہو گیا ہے, آرڈر پہلے کنوے ہو گیا ہے, ابھی لکھا نہیں گیا ہے, اس پہ عمل درآمد ہو گیا ہے. تو ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں کس حد تک عدلیہ جو ہے وہ رسپانسبل ہے پھر؟ دیکھیے, میں نمبر 1 پہ اس میں رکھتا ہوں پولیٹیشنس کو. میں ذرا اسٹیبلشمنٹ کے اس رول کو آج آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں نا, پولیٹیشین اکٹھے ہو جائے. آج عمران خان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہیں, بیوروکریسی چلا رہی ہے نا, موجودہ حکومت چلا رہی ہے نا, پیچھے وہی بیٹھے ہیں, پراکسی بیٹھے ہیں, جب پیچھے وہ لوگ بیٹھے ہیں. اگر آج اگر سیاستدان کو یہ سمجھ آ جائے, نواز شریف کو جس طرح سے اس کے ساتھ کیا گیا, اس کی بیٹی, تو آپ سمجھتے ہو عمران کے ساتھ بیٹھے گا؟ یہ دیکھیں نا, یہی تو بات آپ نے کہی نا, کسی ایک کو تو سیکریفائس کرنا ہے نا, کسی ایک کو گھنٹی بجانی ہے نا. اس کی بجائے نواز شریف تو آپ پوچھیں, انقلابی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کا کام صرف اقتدار کا نشہ ہے. زیادتی تو ہوئی تھی نا, دیکھیں سیاسی 85 سے لے کر اب تک انجوائے کرتا آ رہا ہے. پاکستانی تاریخ میں سیاست میں جتنا رول ان کا ہے, مجھے بتا دیں کسی کو رول کو رہنے دیا ہو. یہ تو تاریخی بات ہے نا. پنجاب ان کے قبضوں میں رہا ہے, وفاق ان کے قبضوں میں رہا ہے. عمران خان ورلڈ کپ جیتنے کے بعد پرائم منسٹر بن جاتا تو آج تک شاید وہ ان کو بھی 18-20 سال گزر ہی چکے. لیکن بات وہی ہے کہ دروازے جب تک وہ مال لوٹ کے نہیں کھلتے نا, تب تک نہیں حالات بنتے. تو جو عدلیہ تقسیم ہے اس وقت, عدلیہ تقسیم ہے اس وقت, بار تقسیم ہے اس وقت, بار ایسوسیشن تقسیم ہے ہماری. یعنی یہی بار کاؤنسل یا یہی بار ایسوسیشن ہے جو کہا کرتی تھی ہم خیال بینچز. یاد ہوگا آپ کو جسٹس عمرتا بندیال کے بارے میں, جسٹس ثاقب نثار کے بارے میں, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ٹرینڈز وغیرہ چلتے ہیں, یا ایون ہائی کورٹ کے ججوں کے خلاف جو
کچھ جو انہوں نے وہ بھی آرڈر بھی کیا ہے جہانگیری صاحب نے, کچھ جرنلسٹوں کو طلب بھی کیا ہے انہوں نے. تو کسی بھی جانب سے, اور سوشل میڈیا پہ ججز کو اسکینڈلائز کرنا, ڈو یو تھنک دس از فیئر؟ نہیں, میں تو اس کو کبھی سپورٹ نہیں کی, میں آپ کو پہلے بتا دوں, میں نے اس کو کبھی سپورٹ نہیں کیا. لیکن وجہ کیا ہے, اسدہ آپ نے خود پالا ہے. جب نواز شریف, مریم صفدر, 5 ججز کے بارے میں کیا کیا الفاظ استعمال کرتے رہے, روکنا چاہیے تھا نا اس وقت. آپ نے اس وقت نہیں روکا. آپ کی فوج کے بارے میں, آپ کے جرنیل کے بارے میں, جنرل فیاض یعنی نواز شریف روگ آرمی, اپنا سریل المیڈا کا واقعہ یاد نہیں, ہم سب بھول گئے ہیں شاید. گلبشن یادو کے واقعے میں اٹھا کر دیکھیں ذرا, جو سٹوری چھاپی تھی, دیکھیں نا, یہ ساری چیزوں کو اگر اٹھا کر دیکھیں, اور ہم نے چھوڑ دیا ان کو. یعنی دیکھیں نا, جب آپ اپنے مفادات کے لیے جب چھوڑتے رہیں گے ان کو, تو پھر تو یہ بکتے رہیں گے نا, پھر تو یہ ہاتھا حوال رہے گا. کل دوسری پارٹی کہے گی جی کہ 9 مئی والوں کو آپ نے چھوڑ دیا تھا اس وقت, اگر آپ ان کو نہ چھوڑتے. بالکل مثال کے طور پہ حقیقت, یعنی دیکھیں نا, آج سے 5 سال بعد ہم جب ڈسکشن کر رہے ہوں گے تو ہم لوگ یہ کہیں گے جی اگر آپ ان کو اس وقت نہ چھوڑتے تو آج یہ بندے اس طرح نہ کرتے. یو انڈرسٹینڈ, یہی سنتے رہے نا. یعنی مثال کے طور پر کہ جنرل ضیاء الحق نے مارشل لگایا, چھوڑ دیا اس کو. جنرل پرویز مشرف نے لگایا, اس کو چھوڑ دیا. دوسرا جو معاملہ نا ایمرجنسی پلس والا, وہ زیادتی تھی جنرل پرویز مشرف کے ساتھ میں. ٹھیک, اب مجھے یہ بتائیں خان باہر کیسے نکلے گا؟ دیکھیں اب 3-4 چیزیں, یعنی قانونی اعتبار سے قانونی دیکھیں بات 3 ان کے کیسز جو ہیں ان کو تو چلیں. سائفر تو دیکھیں, سائفر میں تو بریت ہے, اور وہ اس کی, اور میں نہیں سمجھتا اس کیس دوبارہ وہ کھل سکے. توشہ خانہ جو الیکشن کمیشن کا جو رول ہے وہ پہلے دن سے بائسڈ ہے, اور میں واحد شخص ہوں جو میں عمران خان صاحب کو پہلے دن سے کہا ہوں کہ الیکشن کمیشن سے بچ کے رہنا. میں جسٹس قاضی فائز کے بارے میں بھی کہتا رہا ہوں, اور میں آپ دیکھیں نا, بڑی دیر کی نا انہوں نے بھی, جسٹس قاضی فائز صاحب پہ اعتراض اٹھانے میں بڑی دیر کی, بہت دیر کی, اور وکلا اس پہ تیار نہیں. تو ایک زمانے میں ان کے خلاف ریفرنس بھیج چکے تھے. دیر آپ کیا کہتے ہیں, وہ تو نہ جب کیسز سن رہے تھے وہی صاحب. اچھا, when he became the chief justice. Yes, 12 جنوری 2021 جب وہ سو موٹو لے لیتے تھے اپنا, وہ ڈان کی خبریں ان کے پاس آ گئی تھی, جناب یہ جناب اور پیسے کا خرچ کیے ہیں. تو 5 ججز نے بیٹھ کے کہا تھا کہ عمران خان کے کیسز میں جسٹس قاضی فائز کی پارٹی ہے. اور اس کے بعد میں بار میں بھی جہاں ملتا تھا میں کہتا تھا جسٹس قاضی فائز. نون لیگ والے دیکھیں نا, جسٹس اعجاز الحسن کے وہ جو ریٹائر ہو گئے جج صاحب, پھر کچھ پرانے جو ایون بندیال صاحب جو تھے ان کے بارے میں کیا کہ یہ بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ. تو یہ تو آئی ڈونٹ نو کہ کیوں پولیٹیکل پارٹی, جب آپ کے خلاف فیصلہ آئے تو آپ کہتے ہیں جی یہ ٹھیک نہیں ہے, بات صحیح کہہ رہے ہیں, جب آ جائے تو کہتے ہیں جی بڑی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے, جی بڑے اپرائٹ ججز ہیں. لیکن کچھ چیزیں سمجھنے والی بڑی ضروری ہے نا. نہیں تو آپ کیا چیف جسٹس کو پھر کریں گے کیا, اگر آپ آج بھی انہوں نے سنا ہے کہ اعتراض کیا ہے جی کہ قاضی فائز جو ہیں وہ میرے کیسز سے علیحدہ ہو جائیں. اور یہ بہت پہلے کا اعتراض آنا چاہیے تھا, میں سمجھتا ہوں آج بھی. دیکھیے بڑی وضاحت کے ساتھ بتاتا چلوں آپ کو, باعث تو چلا آ رہا تھا, بظاہر ہوا نا ان کی بیوی کے بارے میں کیس کا لینا, عمران خان پہ ڈالنا, وہ کل سامنے بھی آ گیا. عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جنہوں نے ریفرنس بھیجا تھا انہوں نے بھیجا تھا. اب وہ جسٹس قاضی فائز اس پہ رہے, اور آج کل جتنی چھوٹ ان لوگوں کو دی ہے جن کے بارے میں بڑی باتیں کرتے تھے. جسٹس قاضی فائز صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں, پراکسی کے لوگوں کے بارے میں بڑی باتیں کہا کرتے تھے, بڑا نعرہ لگایا کرتے تھے, فیض آباد دھرنا, بڑا اتنے بلند و بانگ دعوے تھے. آج کہاں ہے وہ؟ آج الیکشن کمیشن جو ایک رول پلے کر رہا ہے, جو پاکستان کے اندر فاشزم چل رہا ہے, وہ کہتے ہیں آئین کو میں فالو کروں گا. اب پتہ نہیں آپ کون سے آئین کی بات کر رہے ہیں, ہیئرنگ میں تو وہ آئین کی بات, قانون آئین کی بات. میں سوچتا ہوں آرٹیکل 4 بھی لکھا ہے, آرٹیکل 5 بھی لکھا ہے, آرٹیکل 10 بھی 10A بھی ہے, رائٹ ٹو ڈگنیٹی. اگر آئین کے اوپر چلنا چاہتے ہیں تو چلنے دیں. بتائیں نا کہاں چلے ہیں نا. سوال میرا ہے نا, مثال کے طور پر سمبل لے لیا, جیسے سیکشن 215 کے حوالے سے ہے, وہ تو اپنا سپریم کورٹ کا کام کمپلیٹ جسٹس دینے کا تھا. رول 94 ہے, 94 کہتا ہے کہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں, اور ان کی جو ٹیم ہے لیگل کے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ باعث ہے ان کا, اس لیے ان کو لیگل ٹیم سر ڈیوائیڈڈ ہے جی, سچی بات. اچھا, وہ ڈیوائیڈڈ ہے. عمران خان بہت کلیئر ہے, اور ہم بھی سمجھتے ہیں, یعنی میں بھی سمجھتا ہوں کہ جسٹس قاضی. تو یہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ جی یہ جو ٹیم ہے, یہ ایون فواد چودھری صاحب پچھلے دنوں میڈیا پہ کافی ان کی وہ چل رہی تھی, اور ان کا جو یعنی لب لباب تھا وہ یہی تھا کہ یہ ٹیم اگر ٹھیک ہوتی تو خان باہر ہوتا آج.
دیکھیں اس پہ ڈائیورسٹی ہے. ڈو یو تھنک کہ وہ کہتے ہیں جی نائلی کی وجہ سے وکیلوں کی خان جو ہے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے؟ ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ بانڈنگ نہیں ہے, انٹریکشن نہیں ہے. یہ میں بوانگے دوہل بات کہوں گا. کن کی آپس میں وکلا کی آپس ٹیموں میں نا اچھا لیکن ایک آہم آہنگی نہیں ہے. اچھا, جو سچی بات ہے. ویسے کھوسا صاحب کدھر غائب ہو گئے ہیں اچانک سے؟ کھوسا صاحب اپنے کام کر رہے ہیں. میں دیکھیں نا, میں پھر بولتا ہوں اب اس لیے عمران خان کی ضرورت ہے. کیسے, چاہے میں بتا دوں آپ کو. جی, میں لطیف کھوسا صاحب کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو بتاؤں گا عمران خان صاحب کی کیوں ضرورت ہے. جی, عمران خان صاحب ہر کیس اپنا دیکھتے تھے. زوم میٹنگز ہوتی تھی ہماری, آپ خود میٹنگوں میں موجود ہوتے تھے. پوری پاکستان میں جہاں مثال انور منصور وہاں کراچی بیٹھے ہوئے ہیں, اپنا فرض کریں قاضی انور اپنا کوئٹہ بیٹھے, پشاور بیٹھے ہوئے ہیں, پشاور بیٹھے ہوئے ہیں. اسلام آباد میں علی ظفر بیٹھے ہوئے ہیں, میں بات کر رہا ہوں. اسد عمر وغیرہ بھی بیٹھے ہوئے تھے ساتھ, جو کہ ٹیم کا ساتھ تھے. عمر ایوب بیٹھے ہوتے تھے, لاہور کے اندر بیٹھے ہوتے تھے. تو مختلف دفتروں میں یعنی کئی دفعہ وہ تو آپ خان کی آپ کو یعنی اپنے کیسز سے نکلنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کی کیوں ضرورت ہے. نہیں ہم تو نیشن پوائنٹ آف ویو سے کہتے تھے. جی نہیں, میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں نا, لیکن نا ایک جو لیگل آپس میں باؤنڈنگ وہ نہیں ہے نا, اس کی مین ایک وجہ یہ بھی ہے, لالچ بھی ہے. ہر بندہ چاہتا ہے اپنے وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ میں ہوں, باقی سارے پیچھے ہیں. ایسا بھی کچھ دیکھیں, یاد تو رکھے نا, آپ کو پتا ڈرائیونگ سیٹ تو بڑی اہم ہوتی ہے, لیکن لیڈر کے لیے ڈرائیونگ سیٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, یعنی میں تو دیکھتا نہیں, مجھے تو عمران خان صاحب نے کہا ہوا کہ جو تم کرتے ہو نا وہ کرتے رہو. میں یہ نہیں دیکھتا کہ کیا کرتے رہو, یعنی میں کچھ لیگل لیکوناس پہ, لیگل فرنٹ پہ میں نے ایسے ایسے کام کیے ہیں, ٹھیک ہے, جو کل پارٹی کو یعنی ڈائریکٹ ان کے کیسز کو آپ اس طرح سے نہیں دیکھ رہے ابھی. نہیں, وہ ڈائریکٹ تو اپنی جگہ پر موجود ہے نا, ڈائریکٹ تو اپنی جگہ موجود ہے, لیکن کچھ ایسے کام ہے نا. کھوسا صاحب سے ناراض بھی ہو گئے تھے وہ کوئی عدالت میں, اور پھر اس کے بعد وہ بالکل, اور دیکھیں وہ چھوٹی موٹی تو دیکھیں کلائنٹ سے ایسی باتیں رہتی ہیں, ناراضگی نہیں میں کہتا اس کو. وہ کلائنٹ تو نہیں, ایم این اے نہیں ہے, وہ پی ٹی آئی کے ایم این اے ہے نا, تو وہ کلائنٹ تو مطلب خان اس طرح سے تو کلائنٹ نہیں ہے نا. نہیں, بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن میں بتا رہا ہوں جب آپ جا رہے ہوں تو کلائنٹ کے حوالے سے باتیں تو رہتی ہیں. اپنا دیکھیں, ہمیں تو ہمیشہ ایک بیسک پرنسپل سیکھا ہے سروسز میں, کسٹمر یا کلائنٹ از آلویز رائٹ, اف رانگ فالو دی فرسٹ پرنسپل. ٹھیک, تو یہ تو ایک حقیقت ہے نا. تو یہاں یعنی سم اپ کرتے ہوئے خان کی آزادی کیسے ممکن ہوگی؟ پی ٹی آئی کے لوگ یا ورکرز جو ہیں, یا خود خان جو ہے, یا ان کی فیملی, ان کی سسٹر ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے کافی زیادہ وہ مطلب شی واز کوائٹ ڈسٹرب, انگزائٹی تھی کہ بھائی یہ پارٹی کے لوگ جو ہیں ان کو فکر ہی نہیں ہے میرا بھائی جو ہے وہ کب باہر نکلے گا. دیکھیے ایک بات تو بڑی واضح ہے, عمران خان صاحب کو باہر لانے کے لیے جہاں لیگل فرنٹ پہ لڑائی ہے نا, باہر لڑائی نہیں ہو پا رہی. اچھا, ہم باہر گیدر نہیں کر پا رہے, ہم لوگوں کو موبلائز نہیں کر پا رہے. یہ وجہ, اچھا اس کے کئی ریزنز ہیں. پہلی تو بات ہے کہ وہ 9 مئی کے واقعے کے بعد 180 ایم پی ایز پنجاب میں 80 کے قریب چلیں جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, 82 جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی میں, آپ کی سینٹ, پشاور کے پی میں 95% سیٹیں اور گورنمنٹ. دین وائی نہیں, پشاور کی حد تک تو بات دیکھیے آپ, کے پی کے میں تو لوگ نہیں, ویسے دیکھیں 180 پنجاب میں 180 صوبائی حلقے تھوڑے ہیں. یہ دیکھیں نا, یہ جب تک کروڑوں اس کے اندر ووٹرز ہیں. دیکھیں یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ جب تک آپ پریشر نہیں بناتے باہر سے, لوگ سڑکوں پہ نہیں آتے نا. تو جو کہ ڈرا اتنا دیا نا 9 مئی کا واقعہ, پھر وہ پرچے پہ پرچہ, ایک پرچے سے نکلے دوسرے میں آ جائے, دوسرے سے تیسرے میں آ جائے. 9 مئی کے اندر خان کے لیے کتنا خطرہ ہے؟ میں تو خان کے لیے کوئی خطرہ نہیں دیکھ رہا, میں بتا دوں آپ کو. بڑھا چڑھا کے بڑا بیان کیا جا رہا ہے. مجھے بتایا نا, بڑی زبردست پلاننگ ہے. جو کرشمہ ساز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ عمران خان ایک کیس سے نکلتے ہیں دوسرے میں, دوسرے سے تیسرے میں, اب صرف ایک کیس رہ گیا تھا, وہ تھا عدت والا. عدت والا جب منطقی انجام کی طرف دیکھا کہ کیس کوئی نہیں ہے, کیس ٹرانسفر کرا دیا گیا. وہ کیس ٹرانسفر کر کے جب منطقی انجام کی طرف آنے لگا ہے, وہ تو 12 اس کی ڈیڈ لائن ہے, ڈیڈ لائن کی طرف آنے لگا ہے, تو ڈیڈ لائن کی طرف آنے والا ہے. پھر ساتھ کیا ہوا, 9 مئی کی ضمانتیں جو ہے نا خارج ہو گئی. اب دیکھیں نا, یعنی ادھر سے بریت ہوتی ہے تو 9 مئی میں گرفتاری ہے, چلے وہ تو بریت ہائی کورٹ, وہ تو ہائی کورٹ سے بھی ہو جائے گی, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ جو بغاوت کا کیس اور باقی کیس تیار کیے بیٹھے ہیں, یعنی عمران خان کے لیے وہ حالات ایسے تنگ کیے جا رہے ہیں. لیکن وجہ یہ ہے, میں جو اگلی بات دیکھ رہا ہوں نا بھائی صاحب, ورکنگ پیپر جو آیا ہے یو این او کا, وہ بہت بڑا بلاسٹ ہے. امریکن کی پارلیمنٹ کا لوگ مداخلت کہتے ہیں, میں اس لیے اختلاف کرتا ہوں اس سے. جو بائیڈن انتظامیہ آ کے کہتی نا
تو وہ تو سمجھ آتی ہے بات. ایک آزاد اور خود مختار پارلیمان ہے, اپوزیشن ساری بیٹھی ہیں, ان سب نے ایک ڈیمانڈ کی ہے. ابھی ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے بھی سارے کیسز سارے آ گئے ہیں, وہ بھی آنے والے. اچھا ویسے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ امریکی اتنے مطلب ان کو محبت خان سے کیوں اتنی جلدی ہو گئی ہے؟ نہیں کوئی خاص سے محبت نہیں ہے, یہ میں بتا دوں آپ کو. اور وہ ان کو ہیومن رائٹس جو ہے وہ غزہ میں نہیں نظر آتی. ہاں یہ بات دیکھیں, وہ کشمیر میں نہیں نظر آتی. دیکھیں وہ دنیا میں کہاں کا میں یہ لابینگ نہیں ہوئی ہے. میں بس فرق بتا دوں جی. جہاں تک تو معاملہ ہے نا غزہ والا اور کشمیر والا, وہ تو ایشو کنٹری لیول کے اوپر ہے کہ وہ اپنا پورا ملک جو ہے نا اس پہ زور ڈالتا ہے اور لابنگ ہوتی ہے, لابنگ ان کی ہے بہت زیادہ. لیکن خان تو ایبسلیوٹلی ناٹ وہ مداخلت. میں یہی تو بتانے لگا ہوں نا, وہ ایک طرح کی مداخلت ان کو پسند نہیں ہے. اس طرح کی مداخلت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ مداخلت اس لیے نہیں ہے جی, اس لیے مداخلت نہیں ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ نے نہیں, سائفر انہوں نے کہا تھا یہ پارلیمان بیٹھی ہے. اور اسلام آباد میں تو ان کے ایمبیسیڈر سے بھی لوگ ملتے رہے, وہ چلتے رہے نا. وہ تو انتظامیہ کا ایمبیسیڈر جو ہے وہ انتظامیہ کا بندہ ہوتا ہے, وہ کانگریس کا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو یا سینٹ کا نہیں ہوتا. اس کا جواب میں نے بڑا زبردست دیا. میں نے بڑا جواب دیا, میں کہ اگر عمران خان لابینگ اتنا کامیاب ہو گیا تو آج اندر کیوں بیٹھا ہوا ہے, آج اتنے پرچے کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ اگر لابنگ اگر سمجھتے ہیں کہ امریکہ, کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی اتنے یعنی اس کانگریس کی پریشر سے خان باہر نہیں آنے والا؟ اگر آنے والا ہوتا تو آ جاتا نا اب تک باہر. صحیح ہے. وہ تو صرف بنیادی طور پر بنیادی حقوق کے خلاف. ویسے نقطہ بڑا زبردست آپ نے اس کے اندر تو یہ ہے کہ جو لیگل طریقہ کار ہے وہی ایک طریقہ ہے جس سے خان باہر آئے. اس پہ کوئی شک نہیں, ساتھ پریشر ڈالا نا آپ کو. ابھی اب یو کے میں گورنمنٹ آ گئی نا, لیبر آ گئی نا, آنے والے دنوں میں دیکھیے گا لیبر کی طرف سے بھی. اب ہم نے جو یو این کا آیا نا ورکنگ پیپر, اس کو اٹھا کے میں اب آ گیا ہوں کسٹوڈیل ٹارچر پہ آ گیا ہوں. جیلز کے اندر جو سہولیات نہیں دی جا رہی میں اس پہ آ گیا ہوں. میں نے اس پہ باقاعدہ لیٹرز لکھ دی ہیں, میں پٹیشن میں آنے لگا. آج ایک ہائی کورٹ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا 3 بڑے اہم کیسز تھے. ایک تو کسٹوڈیل ٹارچر کے اوپر ہینڈ کف لگا دینا, کالا کپڑا پہنا دینا, یہ لوگوں کا ڈر اور خوف ختم کرنے کے والے سے ہے. پھر ایک کیا تھا, آپ باہر یعنی جیسے ملکو وہ جا رہا تھا گانا گانے کے لیے باہر, آپ کو پتا ایئرپورٹ میں روک لیا انہوں نے, وہ پی این آئی لسٹ میں ڈال دیا. میں نے وہ پی این آئی عمران ریاض کو جانے نہیں دیا, اور میں نے وہ پی این آئی لسٹ آج چیلنج کر دیا کہ وہ اختیار ہی نہیں ہے ان کا. آج اس پہ بھی نوٹس ہو گئے ہیں. ارشد شریف صاحب کا معاملہ جو ہے, آپ دیکھیں نا کینیا گورنمنٹ کا جو فیصلہ آیا ہے کینیا ہائی کورٹ کا, انہوں نے ان کو تو بلکہ ان کو فائن بھی کر دیا ہے پاکستانی, وہ تو تباہ کر دیا نا. اور اس میں انہوں نے دیکھیں یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ, آئی سی سی پی آر آ گیا, کیٹ آ گیا, اپنا کنونشن آن ٹارچر آ گیا, کائرو ڈیکلیریشن آ گیا, پھر نیلسن منڈیلا رولز آ گئے. میں نے وہ ساری آج وہ بھی فائل کی تھی کہ آپ کسٹوڈیل ٹارچر اور اسے روکنے کے والے سے, اس میں بھی نوٹس ہو گیا. ارشد شریف کے حوالے سے میں نے کینیا کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ لگا کے, اور یہ انٹرنیشنل چیزیں سے لگا کے, اس میں بھی نوٹس ہو گیا آج دیکھیں نا یہ. اور میں دیکھیں میں کئی دفعہ بات کرتا ہوں, جو بات آپ اینڈ میں لے کے اسی کو لے کر, کہ میں خود سمجھتا ہوں کہ کورٹیں جو ہے نا, عدالتیں کل بھی اہم تھی, آج بھی اہم ہے, اور آئندہ بھی اہم ہے. اور وہ جو ترمیم والی بات میں نے اب ترمیم والی بات کو ذرا جوڑ کے سوچیے گا. اچھا, لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس جو ہے سینیورٹی پہ نہیں آنے دیا. کیوں نہیں آنے دیا؟ کیونکہ 2 باتیں ہیں. الیکشن ٹرائیبونل فارم 45-47 اسلام آباد میں جسٹس طارق جنگیر سے کیا لڑائی ہے؟ تو سیاسی انٹرونشن عدالتوں میں جاری ہے, یہ بالکل جاری ہے, اور یہ ہر دور میں رہی ہے. بالکل ہر دور میں رہی ہے. میں یہ کہوں کہ نہیں, بالکل ہر دور میں رہی ہے. اس دور یہ ختم تب ہونی ہے جب سیاسی قوتیں اکٹھی ہوں گی, مردانگی دکھائیں گی. جس دن مردانگی دکھا دی نا, وہ چھوڑ دیا, تو یہ سسٹم بھی ٹھیک ہو جائے گا نا, یہ سسٹم بھی ٹھہر جائے گا. پھر وہ جو ووٹ کو عزتوں کا نعرہ لگاتے تھے, وہ جو نواز شریف آج باہر بیٹھا ہے, آج اگر مجھے یہ بتائیں, آپ بتائیں, آپ تو زیادہ چیزوں کو سمجھتے ہیں, نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے زور کے علاوہ پاکستان آ سکتا تھا؟ اس طرح کے اس کو پروٹوکول مل سکتا تھا؟ مریم صفدر اس طرح بری ہو سکتی تھی؟ شہباز شریف اس طرح ہر کیسوں میں بری ہو کے منی لانڈرنگ کے یعنی انلمٹ یعنی ایسے ایویڈنس تھے, اس کے باوجود جو ہے وہ باہر آ سکتا تھا. تو ریکارڈ کی باتیں ہیں نا. اور وہ بنانے والوں نے طے کیا ہوا تھا کہ نواز شریف وزیر اعظم کا, میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں, لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے اس وقت کہ تم یہ کیا کر نواز شریف وزیر اعظم. میں کہا نہیں ہونا نواز شریف نے وزیر اعظم, وزیر اعظم شہباز شریف ہوگا. شہباز شریف وزیر اعظم ہے, اور آج وہ گھر بیٹھا ہے, وہ اصلی شریف ہے نا. لیکن
لیکن سمجھنا ہے نا, I mean, ہاں اس سے نکلنا کیسے ہے, اس سے اگر نکلنا ہے, اس بھنور سے اگر نکلنا ہے نا, تو وہ ایک ہی بات ہے. آخری سوال, خان مطلب کچھ فیوچر کے جلدی ٹائم میں باہر آ جائے گا یا نہیں؟ دیکھیں میں تو بہت جلدی دیکھ رہا ہوں اس کو, یعنی ابھی یہ 9 مئی والا واقعہ, یہ ضمانت خارج نہ ہوتی تو عمران خان صاحب تو باہر تھے نا, ٹھیک, بریت ہو جانی تھی. اب 9 مئی والے میں بریت ہو جائے گی, یعنی ضمانت ہو جائے گی, میں اس سے نہیں پریشان. قانون کی اینک سے دیکھ رہے ہیں نا آپ, ریئلٹی کی ریئلٹیز جو ہے نا, ریئلٹیز میں آپ کے سامنے 2 لٹمس ٹیسٹ رکھ دیتا ہوں. جی, فارم 45-47 لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سے ٹرائبیونل اپنی مرضی کے لگانے, انہوں نے ٹوٹل کتنی وہ ہیں پیلے ہیں؟ 178 ہیں. 178 ہیں صرف پنجاب میں, اپنا وفاق کی, نیشنل اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی. اچھا 178, اور ٹوٹل سیٹیں کتنی ہیں؟ یعنی اگر دیکھا 178 اگر ہیں تو یعنی پنجاب کی صرف سیٹیں جو ہیں اور مرکز کی سیٹیں جو ہے اگر ساری ملا لی جائیں تو یہ تو کم از کم 400-500 سیٹیں بنتی ہیں. سر بڑی ٹھیک ٹھاک بنتی ہیں. نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ باقی جن پہ نہیں ہوئی پٹیشنز, نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دے آر فیئر دین. دیکھیں نا جو باقی سیٹیں ہیں نا, یعنی اس میں سے کیا ہے 82 آ گئے ہیں اندر, باقی میرا خیال ہے 60 یا 62 کے قریب ہیں. یعنی ہماری جو ہے نا اندازہ تھا 160-170 کے قریب سیٹیں ریزرو کے بغیر, اس میں ریزرو ڈال دیں. وہ تو مرکز کی آپ بات کر رہے ہیں نا, آپ میں ٹوٹل جو پٹیشن وہ تقریباً دیکھیں نا, پنجاب کی جو ہے نا, پنجاب کی ہیں کوئی 125 کے قریب ہیں. ٹھیک ہے. کے پی کے کی وہاں ہے کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا. اور بلوچستان کے اندر مرکز کی ٹوٹل 25 یا 30 بھی نہیں 60 سے زیادہ ہیں جی. اچھا, یعنی جو 178 ہے نا, یہ پنجاب اور کے پی کے, پنجاب اور وفاق کی ہیں ملا کے. یہ جو اگر فارم 45 اور 47 کا لٹمس ٹیسٹ دیتا ہوں اگست سپتمبر میں فارم 45-47 کھل گئے, فورینسک ہو گیا, تو پھر ہم عمران خان کی رہائی بہت جلدی دیکھیں گے. ورنہ یہ نومبر تک معاملات جائیں گے. اگست سپتمبر میں اب نہیں ہوگا نا, تو لوگ اب اتنا تنگ آ چکے ہوں گے بجلی سے, مہنگائی سے. یعنی عمران کے علاوہ یہ چیزیں جو ایگزوریٹ اتنی ہوں گی, سپتمبر میں موسم ذرا خوشگوار ہو جائے گا, تھوڑا سا گرمی کم ہو جائے گی, نکلنا شروع ہوں گے, لوگ نکلنا شروع ہوں گے. اور یہ نکلے بغیر یہ معاملات حل نہیں ہونے. عوام جب تک سڑکوں پہ نہیں آئے گی, جس دن عوام سڑکوں پہ آئی یہ سب. آخری سوال, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سوشل میڈیا پہ جس نے اسکینڈلائز کیا جاتا ہے, ڈو یو تھنک کہ دس از فیئر؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو زیادہ تر وہ الزام لگایا جاتا ہے. دیکھیں میں نہیں اتفاق کرتا, میں ٹی وی چینل پہ بیٹھتا ہوں, آپ کے سامنے بیٹھا ہوں جی. یعنی میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ان کا ریفرنس جو ہے ان کی مسز کے حوالے سے وہ غلط ہے. وہ ریفرنس فائنلٹی پہ جانا چاہیے تھا. ریویو میں آپ نے کیا کہ کس کے ریفرنس کی بات کر رہے ہیں؟ جس قاضی فائز کے ریفرنس کی بات میں آج بھی کہتا ہوں, ووانگے دول کہتا ہوں, منی ٹریل نہیں ہے ان کے پاس. دیکھیں یہ بات کریں آپ بیٹھ کے گالی گلوچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. منی ٹریل نہیں ہے ان کے پاس, جس طرح نواز شریف کے پاس ایون فیلڈ کے منی ٹریل نہیں ہے. پیسہ یہاں سے دیکھیں کمال کیا ہے. اور منی ٹریل کس کے پاس نہیں ہے؟ سرینا عیسیٰ صاحبہ کے پاس, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس, ان کی مسز کے پاس, کہ وہ جو پراپرٹی خریدی ہے نا انہوں نے یہاں فورن ریمیٹنس اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا. بہت شکریہ اظہر صدیق صاحب, آپ نے بڑا زبردست بہت اچھے جو ہے کامنٹ کیے, خاص کر جو لیگل ہمارے اس وقت جو چیلنجز ہیں پاکستان کو درپیش ہیں یا عمران خان سے ریلیٹڈ جو کیسز تھے. ناظرین آپ نے سنی گفتگو جناب اظہر صدیق صاحب کی, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان, پی ٹی آئی کے بھی وکیل ہیں آپ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.